अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। नोवेल वो एक दरीचाए किरण के 7वें हिस्से के साथ हाजिर हूँ। आ रहा हूँ भाई, कौन है? मुतवातर बजती घंटी पर वो बड़बड़ाते हुए गेट की तरफ बढ़ रहे थे। गेट खुलते ही उनकी नज़र 2 ट्रेवलिंग बैग से होती हुई सामने खड़े शख्स पर जाकर रुक गई। उन्होंने आंखें बंद करके दोबारा खोली, लेकिन सामने का मंजर नहीं बदला था। अनस, उन्होंने बेयकीनी से पुकारा। अस्सलाम वालेकुम अब्बू, वो जोश से बोलता हुआ उनके गले लग गया। कैसे हैं आप? वो इसी तरह बाजुओं में लिए उनका चेहरा देखने लगा। आने की इत्ला ही दे देते, मैं तुम्हें खुद लेने आ जाता। मैं कोई छोटा बच्चा हूँ अब्बू, जो रास्ता भूल जाता। देखें, ठीक ठाक खैरियत से पहुँच गया। वो दोनों हाथों में बैग थामे उनके पीछे चलने लगा। आहट पर उन्होंने मुड़कर देखा। वो दरवाजे में खड़े अनस को देखकर वो बेसाख्ता उठी थी। अगले ही पल वो उसके गले लगकर इस तरह रोई कि उसके साथ साथ वाजिद साहब भी आपदीदा हो गए थे। अम्मी बस करें, मैं जिंदा सलामत आपके सामने हूँ और आप ऐसे रो रही हैं जैसे मैं। बकवास न कर, अमीना ने बेसाख्ता थप्पड़ मारते हुए उसे रोका था। 4 साल बाद आए हो, ये नहीं सोचा पीछे माँ बाप का क्या हाल होगा। वो इसका चेहरा देखते हुए शिकवा करने लगी। सॉरी अम्मी, मुझे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि आप दोनों का ये हाल होगा। मैं तो मुतमईन था कि दिलावर है, उसकी बीवी है। वो अफसुर्दगी से अपने माँ बाप के चेहरे देखते हुए बोला, जो अपनी उम्र से ज़्यादा बूढ़े नज़र आ रहे थे। उसने हमारा क्या ख्याल करना है, वो तो खुद बीवी के रहमो करम पर है। मेरी ही किस्मत ख़राब थी जो लालच में अंधी होकर बेटे को खुद कुएं में धकेल दिया। अमीना ने कहकर एक बार फिर रोना शुरू कर दिया। आप बैठे अम्मी, अनस ने उन्हें थामकर दोबारा बेड पर बिठा दिया था। मैं जब भी फ़ोन करता था आपने कभी मुझे नहीं बताया कि यहाँ ये सब चल रहा है, और ना कभी दिलावर ने कोई जिक्र किया। वो फिक्रमंदी से बोला। तुम्हें क्या बताते बेटा, तुम क्या कर सकते थे? अमीना उल्टा उससे पूछने लगी। ठीक कह रही है अमीना, तुम क्या कर लेते? वैसे भी जिसने कांटे बोए हों उसे फूलों की उम्मीद तो नहीं रखनी चाहिए। वाजिद साहब के तंज़िया अंदाज पर वो बिलबिला उठी थीं। दिलावर की परेशानी क्या कम है, जो ये हर वक्त तंज के तीर तैयार रखते हैं। कभी इन्होंने मेरी परवाह नहीं की, खुद तो भाई के घर जाकर दिल हल्का कर आते हैं। कभी मेरा सोचा मैं किससे दिल की बात करूं? सालों बाद उन्हें कोई अपना नजर आया था। वो बिना रुके अपने दिल की भड़ास निकाल रही थी। आप भी अब्बू के साथ चली जाया करें चाचू की तरफ, वो मुस्कुराकर बोला तो वो खामोशी से नजरें चुरा गईं। खैर, आप परेशान ना हो, अब मैं आ गया हूँ ना, उसने कहते हुए उन्हें बाजू के घेरे में ले लिया और मुस्कुराकर बाप को देखा, जिनका चेहरा एकदम पुरसुकून लगने लगा था। आज की सुबह बड़ी खूबसूरत थी। सहन में खड़े होकर बाजू फैलाकर उसने हवा की ताजगी को महसूस किया था। इंसान दुनिया में कहीं भी चला जाए, अपना मुल्क, अपना घर और अपने बिस्तर को कभी नहीं भूल सकता। उसने मुस्कुराकर आंखें खोली। एक भरपूर नाश्ते की तलब उसके अंदर बेदार हुई। उसने मुड़कर अमीना के कमरे की तरफ देखा। यकीनन इस वक्त वो सो रही होंगी, क्योंकि रात को काफ़ी देर तक वो उससे बातें करती रही थीं। वो तो उसने ज़बरदस्ती फजर के वक्त उन्हें सुलाया था। वो गेट की तरफ बढ़ा। अब उसके कदम मानूस रास्ते पर चल रहे थे। दरवाजे पर दस्तक देते हुए वो मुतवक्का रद्द अमल का तसव्वुर करते हुए मुस्कुरा उठा था। इस वक्त कौन आ गया? दरवाजे के करीब उसे शकीला की आवाज़ सुनाई दी और फिर दरवाज़ा खुल गया था और उसकी तवक्को के ऐन मुताबिक शकीला उसे देखकर हैरान रह गई थी। वो खुद आगे बढ़कर उनके गले लग गया था। कैसी हैं आप चच्ची? मैं बिल्कुल ठीक हूँ बेटा। आए कब हो और भाई साहब ने बताया भी नहीं? मैं अंदर आ जाऊं चच्ची? उसके पूछने पर शकीला ने माथे पर हाथ मारा। तुम्हें देखकर मैं सब भूल गई। वो इसका बाजू थामकर अंदर ले आई। मैं रात को आया था, अचानक प्रोग्राम बना था, अम्मी अब्बू को भी नहीं पता था। वो सोफे से टेक लगाकर बोला। चच्ची, मैं दरअसल इतनी सुबह आपके हाथ का नाश्ता करने आया हूँ। उसने बिला झिझक अपनी ख्वाहिश बयान की थी। मैं सदके और उसकी फरमाइश पर शकीला जैसे निहाल होकर बोली, क्या खाएगा मेरा बेटा? पराठा, आमलेट, हरी मिर्च और धनिए वाला, और ज़बरदस्त सी चाय। उसने होठों पर जुबान फेरते हुए चटखारा लिया। मैं बस अभी बनाती हूँ, तुम आराम से लेट जाओ या टीवी लगा लो। उसकी बोरियत के एहसास के पेश नज़र वो उसे मशवरा देकर किचन की तरफ बढ़ गईं। वो भी दोनों हाथ गर्दन के नीचे रखकर लेट गया। उफ अम्मी, आप इतनी सुबह सुबह किसके लिए नाश्ता बना रही हैं? गनूदगी में डूबी नस्वानी आवाज़ पर उसने झटके से आंखें खोलीं। वो आंखें मलती हुई इधर ही आ रही थी। उसकी नज़र अनस पर नहीं पड़ी थी।
جبکہ انس نے ایک بار بھی پلکیں نہیں جھپکی تھیں۔ وہ اپنی ہی جھونک میں صوفے پر بیٹھ رہی تھی اور انس نے تیزی سے اپنی پھیلی ہوئی ٹانگوں کو سمیٹا تھا۔ وہ دھپ سے بیٹھی اور سر صوفے کی پشت سے ٹکا دیا۔ صبح صبح اتنا شور مچا دیتی ہیں امی، سونے بھی نہیں دیتی۔ اس نے بڑبڑاتے ہوئے آنکھیں کھولی اور جو ہی اس نے گردن گھمائی اس کو محاورتاً نہیں حقیقتاً جھٹکا لگا تھا۔ انس بھائی، وہ پوری آنکھیں کھول کر بولی۔ اس کے چہرے پر چھائی حیرت انس کو ہنسانے کے لیے کافی تھی۔ آپ کب آئے؟ ابھی، وہ مسکراہٹ روکتے ہوئے بولا۔ ابھی؟ اس نے حیرت سے دہرایا۔ سیدھے ادھر آ رہے ہیں؟ ہوں، انس نے معصومیت سے سر ہلایا۔ اور آپ کا سامان؟ اس نے متلاشی نظروں سے ادھر ادھر دیکھا۔ وہ ایئرپورٹ والوں نے رکھ لیا، وہ پوری سنجیدگی سے بولا۔ تو اب کی بار سنبل نے آنکھوں کو چندیا کر اسے دیکھا۔ آپ مجھے الو بنا رہے ہیں؟ پاگل، بھلا مجھے کیا ضرورت ہے؟ ہوں۔ اس کے چہرے کی ہنسی نظر انداز کرتے ہوئے وہ تیزی سے کچن کی طرف بھاگی۔ امی باہر چلیں، دیکھیں انس بھائی آئے ہیں۔ اس کے جوش پر پراٹھا پلٹتی شکیلہ بے ساختہ مسکرائیں۔ جانتی ہوں، اور سنو، اپنے ابو کو بھی جگا دو۔ وہ جو بریکنگ نیوز دینے آئی تھی مایوس ہو کر پلٹی۔ سنبل جی، انس کے سامنے کوئی فضول بات مت کرنا، ماضی گزر چکا ہے۔ دلاور اور شبنم اپنی اپنی زندگیوں میں خوش ہیں۔ اب اتنے سالوں بعد انس آیا ہے، میں نہیں چاہتی اس کا یا تمہارے ابو کا دل برا ہو۔ تم جانتی ہو نا، وہ انس کو بیٹوں کی طرح چاہتے ہیں۔ ان کے لہجے میں چھپی تنبیہ پر وہ سر ہلاتی راشد صاحب کو جگانے ان کے کمرے میں آ گئی۔ ابو، انس بھائی آئے ہیں، اس کا اتنا کہنا تھا۔ راشد صاحب نے پٹ سے آنکھیں کھول کر اس کو دیکھا۔ کون؟ انہیں لگا انہیں سننے میں غلطی ہوئی ہے۔ انس بھائی، اس نے اب زور سے دہرایا تو وہ تیزی سے اٹھے۔ سنبل نے افسوس سے سر ہلایا۔ سارے ایسے خوش ہو رہے ہیں جیسے انس بھائی نہیں بلکہ پرنس ولیم آیا ہے۔ وہ منہ بناتے ہوئے باہر آ گئی۔ اس کا پراٹھا ابھی آدھا بھی نہیں ہوا تھا جب انس نے دوسرے پراٹھے کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ اب کی دفعہ وہ زبان میں ہوتی کھجلی کو روک نہیں سکی۔ لگتا ہے انس بھائی وہاں آپ کو کھانا نہیں ملتا تھا۔ انس کے ساتھ ساتھ شکیلہ اور راشد نے ایک ساتھ اسے دیکھا۔ شکیلہ کے چہرے پر غصہ تھا جبکہ انس مسکرا دیا تھا۔ سچ، وہاں ایسا کھانا کہاں ملتا ہے؟ وہ شرمندہ ہوئے بغیر دوبارہ کھانے لگا۔ وہاں تو چلو ٹھیک ہے، پر مجھے لگتا ہے اپنے گھر بھی کسی نے آپ کو کھانے کا نہیں پوچھا۔ شرمندگی کے مارے راشد صاحب کے چہرے کا رنگ بدل گیا تھا جبکہ شکیلہ نے بے ساختہ اسے تھپڑ لگایا تھا۔ آؤچ! تھپڑ زیادہ زور سے لگا تھا۔ ٹھیک کہہ رہی ہو، گھر میں سب سو رہے تھے اور جاگ بھی رہے ہوتے تو مجھے چچی کے ہاتھ کا پراٹھا کھانا تھا۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ کر بولا۔ بیٹا، اس کی بات کا برا مت ماننا، اسے فضول بولنے کی عادت ہے۔ شکیلہ نے دانت پیس کر اپنی بیٹی کو دیکھا۔ جانتا ہوں چچی، اس کا پراٹھا ختم ہو گیا تھا۔ وہ اب راشد صاحب سے باتیں کر رہا تھا۔ سنبل ڈرتے ڈرتے کچن میں داخل ہوئی۔ جانتی تھی ماں کا غصہ عروج پر ہوگا۔ میں نے منع کیا تھا منہ بند رکھنا۔ بیچارے بچے کا ناشتہ خراب کر دیا۔ شرم نہیں آئی یوں اس کے نوالے گنتے ہوئے؟ امی، وہ بدبدا کر رہ گئی جبکہ وہ ناراضی سے چائے کا کپ لے کر باہر نکل گئیں۔ وہ پیچھے آئی تھی۔ کہاں جا رہے ہو انس؟ چائے تو پی لو۔ نہیں چچی، دیر ہو گئی ہے، مجھے وقت کا پتہ نہیں چلا۔ امی ابو کو بتائے بغیر نکل آیا تھا، وہ اٹھ گئے ہوں گے۔ شکیلہ کی گھوری پر اس نے ہڑبڑا کر انس کو دیکھا۔ وہ باہر جا رہا تھا۔ راشد صاحب کی ناراض نظر پر وہ بے ساختہ انس کے پیچھے آئی تھی۔ انس بھائی؟ انس رک گیا اور مڑ کر اسے سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگا۔ سوری انس بھائی، میں مذاق کر رہی تھی۔ ہوں، وہ اتنا کہہ کر اس کا چہرہ دیکھنے لگا۔ سنبل کو اندازہ نہیں ہوا کہ وہ ناراض ہے یا نہیں۔ آپ ناراض تو نہیں؟ اب کی بار انس نے گہرا سانس لیا۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جن سے ناراض نہیں ہوا جا سکتا، اور تم میرے لیے ان لوگوں میں سے ہو۔ اس کے انداز میں کچھ ایسا تھا کہ وہ اس کے چہرے کو دیکھنے لگی، یہاں تک کہ وہ ایک مسکراہٹ اچھالتا دہلیز عبور کر گیا۔ وہ اندر آیا تو امینہ اور واجد کو اپنے انتظار میں پایا۔ کہاں چلے گئے تھے انس؟ کتنا پریشان ہو گئے تھے ہم۔ اسے دیکھتے ہی امینہ ناراضی سے بولی۔ کیا ہوا امی؟ میں بچہ تھوڑی ہوں، یہیں پیدا ہوا اور بڑا ہوا ہوں۔ صبح آپ لوگ سو رہے تھے تو میں چاچو کی طرف چلا گیا۔ امینہ نے سن کر برا سا منہ بنایا۔ باپ بیٹے کو اور کوئی کام ہی نہیں، وہ بڑبڑا کر رہ گئیں۔ دلاور آیا ہے؟ اچھا، کہاں ہے؟ وہ بے ساختہ خوش ہونے کے بعد متلاشی نظروں سے ارد گرد دیکھنے لگا۔ اپنے کمرے میں ہے، تم چلو میں ناشتہ لاتی ہوں۔ نہیں، میں ناشتہ کر کے آیا ہوں، وہ کہہ کر مڑ گیا جبکہ امینہ کتنی دیر تک بڑبڑاتی رہی۔ بڑے اچھے لگ رہے ہو، دلاور نے اس سے ملتے ہوئے کہا۔ اور تم مجھے کمزور لگ رہے ہو، اس کی نسبت انس نے سنجیدگی سے کہا تھا۔
تمہارا وہم ہے، عرصے بعد دیکھ رہے ہو نا، دلاور نے ہنس کر ٹالا۔ ویسے بڑے بے مروت ہو، ایسے گئے مڑ کر خبر نہیں لی۔ جتنا کانٹریکٹ تھا اتنی دیر تو رکنا تھا، ویسے بھی مجھے بالکل اندازہ نہیں تھا کہ یہاں یہ حالات ہیں۔ میں تمہارے بھروسے سب چھوڑ کر گیا تھا، مجھے کیا پتا تھا تم اتنے لاپرواہ ہو جاؤ گے۔ انس کا انداز افسوس لیے ہوئے تھا۔ میں لاپرواہ نہیں، مجبور ہوں انس، وہ گہرا سانس لے کر بولا۔ مطلب؟ انس نے کچھ حیرت سے پوچھا۔ دلاور نے دونوں ہاتھوں سے اپنا سر تھام لیا۔ میں کس اذیت سے گزر رہا ہوں کوئی نہیں جانتا، جب سے شادی کی ہے شاید ہی کوئی ایک دن ہو جب میں سکون سے رہا ہوں۔ نیہا کو اپنے باپ کے پیسے کا کچھ زیادہ ہی مان ہے، آئے دن کوئی نہ کوئی مطالبہ۔ وہ میری شرافت کو میری کمزوری سمجھتی ہے۔ میں لڑائی کو اس لیے طول نہیں دیتا کیونکہ میں گھر توڑنا نہیں چاہتا، لیکن اسے پتہ نہیں کس بات کا زوم ہے۔ پھنس گیا ہوں میں امی کی بات مان کر۔ پریشانی سے دلاور کی باتیں سنتے انس نے گہرا سانس لیا۔ غلطی صرف امی کی نہیں دلاور، تم بھی اس میں برابر کے شریک ہو۔ لالچ کی پٹی تمہاری آنکھوں پر بھی بندھی تھی، تم نے ہیرے کو کھو کر پتھر کا انتخاب کیا تھا۔ جانتا ہوں، دلاور نے اب بالوں کو مٹھیوں میں بھینچ لیا۔ کبھی کبھی لگتا ہے مجھے شبنم کی بد دعا لگی ہے۔ وہ ایسی نہیں، انس بے ساختہ بولا تھا۔ تم کبھی ملے ہو اس سے؟ انس نے دلاور سے پوچھا تھا۔ نہیں، میں شادی کے بعد سے نہ ملا ہوں نہ اسے دیکھا ہے۔ اور یہی نہیں، چچی سنبل لوگ بھی نہ آتے ہیں نہ امی جاتی ہیں، صرف ابو اور چاچو ہی آتے جاتے ہیں۔ خیر تم اپنا دل برا نہ کرو، نیہا کو پیار سے سمجھاؤ، وہ سمجھ جائے گی۔ آج تو نہیں، 2-3 دن تک شبنم سے ملنے جاؤں گا، تم چلو گے؟ اٹھتے ہوئے اچانک انس نے دلاور سے پوچھا۔ نہیں، اس نے چونک کر دیکھا اور پھر نظریں چرا کر کھڑا ہو گیا۔ نہیں، تم جاؤ، مجھے نیہا کو لے کر ڈاکٹر کے پاس جانا ہے۔ انس نے صرف ایک نظر اسے دیکھا اور خاموشی سے باہر نکل گیا۔ دوستو، یہ تھا ناول وہ ایک دریچہ کرن کا 7واں حصہ۔ اس ناول کے باقی حصوں کے لنکس آپ کو ڈسکرپشن باکس میں مل جائیں گے۔ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو کیسی لگی مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ اگر میری ویڈیو پسند آئی تو پلیز میری ویڈیو کو لائک ضرور کر دیجیے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیجیے گا کیونکہ مجھے آپ سب کی سپورٹ کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔